people who actually read body language, they could tell you that it's out of control. Marwa, so sorry to interrupt. We do now have official confirmation from the Hezbollah group of the death of Hassan Nasrallah. What's your response, please? I'm so sorry. Let's end. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حزب اللہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس حملے سے. 1 کروڑ آبادی پر مشتمل اسرائیل پورے خطے میں بدمست حیوان کی طرح بدماشی کرتا پھر رہا ہے. مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ بڑے اور بااثر مسلم ممالک اپنے ہمسایہ برادر ممالک کا ساتھ دیں. اسرائیل کا جنگی جنون جو وہ چاہتا تھا اس نے کل اسمبلی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کھل کر کہہ بھی دیا اور کر کے بھی دکھا دیا. غزہ میں صرف 1 سال میں 41,000 سے زائد معصوم فلسطینیوں کو شہید کرنے والے اسرائیل نے اب لبنان کو تختہ مشق بنا لیا ہے اور آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسرائیل اس نے پوری عرب دنیا کو لوہے کے چنے چبوا دیے، خواہ وہ سفارتکاری کا محاذ ہو، جنگ کا محاذ ہو، یا خواہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہو، اسلحے کا ہو. ایک بام اوپر سے آتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے. اوتھے کیڑی دلیری بھئی، 10 کروڑ ٹیپو سلطان بھی نیچے کھڑا ہو تو وہ ایٹم بم نو کیچ کر لائے گا. اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے امریکہ وہاں پر خطے میں موجود ہے. امریکہ اگر ایران پہ حملہ کرے گا تو ایران کو پھر براہ راست امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنا پڑے گا. یہ فوجی اڈے ان مسلم ممالک میں ہیں کہ جن کا ایران کے ساتھ براہ راست کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. اور اب دکھ اور تکلیف کی بات سنیے اور یہ بے بسی دیکھیے اس مسلم امہ کی. مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون. نمسکار دوستوں، یہ ویڈیو رشیا ٹی وی کی ہے جس میں شو کی ہوسٹ ماروا عثمان کا انٹرویو لے رہی تھی. ماروا عثمان حزب اللہ اینڈ ایرانین پریس کے لیے کام کرتی ہے اور یہ وہی جہادی لیڈی ہے جس نے اکتوبر 7 کو جب حماس نے اسرائیل پر ایک بڑا آتنکوادی حملہ کیا تھا تو اسے ایک ریولوشن کا نام دیتے ہوئے سیلیبریٹ کیا تھا. لیکن کرم کا یہ پھل دیکھیے کہ کل جب یہ لیڈی رشین ٹی وی میں اپنا انٹرویو دے رہی تھی اسی وقت اینکر نے اسے یہ بتایا ابھی یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ حسن نصراللہ کو اسرائیل نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہو. She started crying and immediately left the television. یہ ویڈیو کل رات سے پورے انٹرنیٹ پہ وائرل ہے اور پوری مسلم دنیا حسن نصراللہ کی موت کا ماتم منا رہی ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. بڑا دلچسپ امر ہے، بلکہ دکھ بھرا امر ہے. دلچسپ اگر نہ کہیں تو دکھ اس میں زیادہ ہے کہ اسرائیل نے پہلے ایران کے دارالحکومت تہران میں اسماعیل ہانیہ کو سرکاری رہائش گاہ میں قتل کیا، شہید کیا، اور اب لبنان مطلب بیروت ایک دوسرے دارالحکومت میں حسن نصراللہ کو شہید کیا. یہ ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ظاہر ہے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے پوری دنیا ہے. مسلمان جو 2.25 ارب جن کی تعداد ہے، 54 سے 56 تک ملکوں کی ملک ہیں مسلمان ملک، اور دنیا کے کثیر تعداد میں وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، جنگی تیاریوں میں پیچھے ہیں، عزم و ہمت میں پیچھے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں. ایک چھوٹا سا اسرائیل اس نے پوری عرب دنیا کو لوہے کے چنے چبوا دیے، خواہ وہ سفارتکاری کا محاذ ہو، جنگ کا محاذ ہو، یا خواہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہو، اسلحے کا ہو، یا کچھ بھی ہو. یہودی لابی پیچھے ہے اسرائیل کے، اور یہودی لابی ظاہر پیچھے ہے تو مطلب امریکہ پیچھے ہے، برطانیہ پیچھے ہے، پورا یورپ پیچھے ہے. اور اس وقت کوئی پرسان حال نہیں غزہ میں، جہاں لاکھوں لوگ اس وقت بھی کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، قتل کیا اسرائیل نے، اور ان میں سے بچے اور خواتین کی کثیر تعداد ہے، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ معذور ہو چکے ہیں. اور غزہ میں کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. اور اب دکھ اور تکلیف کی بات سنیے اور یہ بے بسی دیکھیے اس مسلم امہ کی. مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور یہ جو OIC ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمان ممالک انا للہ و انا الیہ راجعون، سب فوت ہو چکے ہیں۔ بے بسی دیکھیے کہ اب اسرائیل نے خیر سے ٹکٹ لگائی ہے، وہ تل ابیب سے لوگوں کو لاتے ہیں کیپٹل سے اپنے سے اور دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہم نے کھنڈر بنا دیا غزہ والوں کا، یہ دیکھیں یہ تباہی، یعنی انہوں نے ٹکٹ لگا دیے ہیں تباہی پر، جو غزہ کی تباہی پر، اور وہ ادھر سے ٹورسٹ آتے ہیں اسرائیل کے اور ان کو آ کے دکھایا جاتا ہے، بہت کاسٹلی ٹکٹ ہے، بہت کاسٹلی ٹور، لیکن وہ دکھایا جاتا ہے اور ان کو سیر کرائی جاتی ہے اپنی فتح کی، یا غزہ کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کے قتل عام دکھایا جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اسرائیل نے کنٹینر بھیجا ہے غزہ میں جس میں مسخ شدہ لاشیں تھیں، بھرا ہوا تھا کنٹینر، ظاہر مسلمان خون، یوکرائن میں ایک بندہ مرے تو ظاہر ہے پورا یورپ چیختا ہے، مسلمان لیبیا میں مریں، بیروت میں مریں، لبنان بیروت میں مریں، شام میں مریں، مقبوضہ کشمیر میں مریں، غزہ میں مریں، مسلمانوں کا تو خون کسی قابل نہیں ہے نا۔ اور وہ مغرب جو بلی اور کتوں کے حقوق کے لیے بھی اس نے قانون سازی کی ہوئی اور تڑپ جاتا ہے کسی بلی اور کتے کی دکھ پر بھی، اس کے لیے مسلمان بلی اور کتے سے بھی پیچھے ہے، اور یہ ہم مسلمانوں نے خود کیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا ایک بڑا استعارہ، حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے کل بیروت میں حملے کیے جس میں بڑے دھماکوں کے ساتھ ہی متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کی بیٹی زینب نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ان کا بڑا بیٹا ہادی 1997 میں 18 سال کی عمر میں پہلے ہی اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں موجود ایک معمولی سی ناجائز اسرائیلی ریاست دنیا کو جنگ کے دہانے پر لے آئی ہے۔ غزہ میں صرف ایک سال میں 41,000 سے زائد معصوم فلسطینیوں کو شہید کرنے والے اسرائیل نے اب لبنان کو تختہ مشق بنا لیا ہے، اور آہستہ آہستہ ظالم اسرائیل اپنے قدم دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک کی طرف بڑھا رہا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران لبنان میں بمباری کر کے 700 سے زائد افراد کو شہید کر چکا ہے۔ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے ساتھ ہی اسرائیل کے خلاف لڑائی، فلسطین اور لبنان کے عوام کے دفاع اور حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے سینئر رہنما نعیم قاسم عبوری سربراہ مقرر ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کا کہنا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان ہے۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ اور حسن نصر اللہ شہید کے خالزاد بھائی ہیں۔ 2 ماہ پہلے فلسطینی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو بھی اسرائیل نے ایران کے اندر حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ اسرائیل کی بیروت میں کارروائی کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے حزب اللہ کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ اگلا لائے حمل اس کا تعین کیا جا سکے۔ اس تمام صورتحال میں امت مسلمہ کی خاموشی، بلکہ کمال مجرمانہ خاموشی، یہ بہت بڑا سوال بن چکی ہے۔ بمشکل 1 کروڑ آبادی پر مشتمل اسرائیل پورے خطے میں بدمست حیوان کی طرح بدماشی کرتا پھر رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ بڑے اور بااثر مسلم ممالک اپنے ہمسایہ برادر ممالک کا ساتھ دیں۔